کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عبادات کی شکل میں ایسے خوبصورت ویپن ہمیں دیے کہ جہاں شیطان کا بس کا چلنا اس کا جگر پار ہو جاتا ہے، وہ جگہیں چھوڑ جاتا ہے، کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسی عبادات عطا فرمائی اس دنیا کے اندر۔ یہ جو عبادات اللہ نے ہمیں دی ہیں فرائض پر شکل میں، یہ کوئی ہمارے پہ سختی یا جرمانہ یا ہمارے پریشانی کے لیے نہیں دیا، ایک چیز ہمارے فائدے کے لیے دی ہے، کہ یہ ہمارا پروٹیکشن ہے۔ شیطان جب حملوں کے ساتھ آئے گا، جو اس کی بڑی طاقت ہے، انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، تو کہ انسان بچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دیا ہے عبادت کی شکل میں۔ کوئی سزا نہیں ہے ہمارے پر عبادت، کوئی یہ نہیں کہ ہم مشکل اللہ نے ڈالنا ہے، نہیں، بلکہ اس عبادت سے تو ہماری زندگی کے اندر سکون اور آخرت بنتی ہے انسان کی۔ پہلی چیز تو اچھی طرح سمجھ لیں، ملائکہ جو آسمانوں پر ہے، جو انسان نماز پڑھتا ہے تو بندے سے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان سے جب محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں۔ بعض دفعہ کو پتہ بھی نہیں چلتا نمازی کو، اس کے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود ہونے لگتے ہیں، خود کہتا ہے یار کیسے ہو رہے ہیں میرے کام۔ اس کو کیا پتا کہ ملائک جو تم سے محبت کرنے لگے ہیں، اس نماز کی وجہ سے تمہارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہاری دعائیں کرتے ہیں۔ انبیاء اسلام کی سنت ہے، یعنی ایک نبی کی سنت نہیں بلکہ کیا ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، نماز ادا کی ہے تمام انبیاء نے۔ دیکھو ہماری نماز تبدیلی آئی، لیکن نماز ادا فرماتے تھے۔ معرفت کا نور ہے تعریف والی نماز۔ معرفت کسی کو کہتے ہیں؟ عرفان، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ اللہ کے قریب ہونا، اس کا نور ہے، یعنی کیا ہے کہ یہ لائٹ ہے جو آپ تو وہاں تک پہنچا دیتی ہے نماز، معرفت اللہ کی معرفت تک لے جاتی ہے آپ کو۔ بغیر نماز کے آپ معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ ایمان کی اصل ہے، ریئلٹی آف فیتھ، انسان کے جو ہے ایمان کی اصل نماز ہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو ایمان کی اصلیت اور ریئلٹی نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ اور بندے کے مابین شفیع ہے یہ نماز، سبحان اللہ۔ یعنی کیا بات کہ سورس ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو، یا میری آپ سفارش کر دیں اس آدمی سے، آپ اس کو جانتے ہیں، اس آدمی سے آپ میری سفارش کرتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی سفارش کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، حاجت سفارش ہو جائے گی، نماز سفارش کرے گی اللہ تعالیٰ سے۔ کتنی بہترین چیز ہے، پتہ ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ نہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر نماز جو آپ کی سورس بن جاتی ہے۔ نمازی کی قبر کا چراغ ہے، یہ سب بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے۔ قبر تو جائے گی نا ہماری، مرنا تو ہے نا سب نے، وہ تو اندھیرا ہے، لیکن آپ نمازی ہیں الحمدللہ، نماز پڑھتے رہیں تو روشنی کے چراغ جل رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ آپ کی نماز لائٹ، اندھیرا ہی نہیں۔ قبر میں اس کے پہلو کے لیے بستر ہے، اللہ اکبر۔ وہاں بستر کا تصور کر سکتے آپ؟ بتاؤ، کیڑے مکوڑے، قبر ہے، مٹی، کہتے ہیں نہیں، وہاں جائیں گے تو آپ کو نماز بستر کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گی، بیڈ بنی ہوگی نماز کا۔ منکر نکیر کے سوال کا جواب، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ انسان پہ وقت آئے گا، آپ کے سوال کریں گے، سب سے ٹف وقت ہوتا ہے وہ انسان پر۔ جیسے اندر انسان جاتا ہے اسی وقت پہ آدمی تھوڑا دبا کے چل رہے ہوتے ہیں، اسی وقت وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی وہ بندہ جو ہے قبر کے اندر انسانوں کے سٹیپ کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے،
تو اس کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. بس یہاں سے کام شروع ہوتے ہیں. ان 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے، ورنہ پکڑا جاتا ہے. کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہمیں بتائیں آپ. دیکھیں چھڈو جی پڑھیں گے نماز، دیکھ لیں گے یار تم اپنی نماز کی فکر کرو. کیا یار ہر وقت نماز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ان کو دیکھو بھائی یار تمہیں کیا، ہماری نماز پڑھ لیں گے، تم اپنی فکر کرو، ہم سے کیوں کہتے ہیں آپ نماز کے لیے. ایسی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں. قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر کے سوال کا جواب، نماز کہیے پیچھے ہٹ دوں، میں جواب دیتی ہوں جس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے آپ نے. اللہ آپ کی نماز کہے گی. منکر نکیر کے سوال کا جواب. دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ نماز آپ کو ان سوالوں کو آسان کر دے گی. اتنی سخت گھڑی کے اندر کوئی آدمی آ کے کوئی سفارش کرے آپ کی بات کریں، مجھے بتائے کتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور قیامت تک کے لیے قبر کے اندر ایک غم خسار اور دوست کی مانند ہو جاتی ہے نماز. اللہ یعنی کتنا لمبا وقت ہوگا قبر سے قیامت تک پہنچنے میں. بڑے حالات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جب قبر کے اندر ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے، غم خسار دوست کی مانند. غم خسار کہتے ہیں ایک سنسیئر آدمی جو آپ کے غم کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو، ریئل فرینڈشپ کرنے والا آپ کے ساتھ. ہوتے ہیں نا دوست ویسے تو گپ شپ مارنے والے، لیکن جو ہوتا ہے آپ کو بیمار ہو تو آپ کے پاس آئے، آپ کی تکلیف کو پوچھے، آپ سے محبت کرے، آپ کے دکھ میں شامل ہو، آپ کے سکھ میں شامل ہو، اس کو کہتے ہیں غم خسار، گڈ فرینڈ. اللہ پاک ہم کو بھی ایسے اچھے سے دوست عطا فرمائے اس دنیا کے اندر. دنیا بھری پڑی ہے، لالچ تکلیف ہوتی ہے، ادھر نکل جاتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں. اچھا بہت ہوتا ہے ملتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. زیادہ تکلیف ہو جائے، پریشانی آ جائے، سائڈ سے نکل جاتے ہیں لوگ. پتہ نہیں کوئی لوگ ہیں. تو قبر کے اندر آپ کا بیسٹ فرینڈ جو ہوگا یہ آپ کا ہمارا کیا ہوگی؟ اللہ. ایک ہی حدیث اس کے بہت زبردست، ایک ہی حدیث ہے کافی ہے. سرکار ارشاد فرمائے کہ بھئی یہ نماز ہے دین کا ستون ہے، بس کے ساتھ بغیر نماز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ کم سزا آپ مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے 15 طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں. کتنی بڑا خوفناک چیز ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے. چھوڑنے والی بات تو چھوڑ دیں آپ، اس کے تو بہت بڑے عذاب ہیں. 15 عذاب اس کو ملتے ہیں. 5 دنیا میں دیتے ہیں، 3 موت کے وقت دیتے ہیں، 3 قبر میں ملتے ہیں، اور 3 قبر کے نکلنے کے بعد ملتے ہیں. دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہیں کہ بس کی زندگی میں برکت ہی نہیں رہتی. جس گھر کے اندر نماز نہیں ہے، خاوند نہیں پڑھتے، بچے نہیں پڑھتے، بیوی نہیں پڑھتے، یہ حدیث مثبت ہے، آپ یقین کریں نا اس بات پر. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے ڈھیر لگا دیں آپ دولتوں کے، بڑے بڑے ویئر ہاؤس کھول لیں آپ، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کے کرائے پہ دے دیں، لیکن اللہ کی قسم قرآن اور اللہ کے حبیب کی آواز زبان حق ہے، اس گھر کے اندر کوئی برکت نہیں آ سکتی. رونا پیٹنا بدماشی ہے، آپ سکون نہیں آ سکتا اس گھر کے اندر کبھی بھی. اس کے اندر بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، ڈالتے ہیں. یہ سستی کی بات کر. اور پھر دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے موت کے وقت. 3 عذاب ہیں. ذلت سے مرتا ہے، اللہ معاف فرمائے. کون سی ذلت ہوگی انسان کے لیے جو بے نمازی ہے. بھوکا مرتا ہے، پیاس کی شدت کے ساتھ مرتا ہے، یعنی کہ تو سمندر بھی پلا دو نا اس کی اس وقت پیاس ختم نہیں ہوگی. یہ 3 عذاب موت کے وقت آتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. موت آتی نہیں، آنی نہیں ہماری. آج توبہ کر لیں، 5 وقت نماز. تو یہ اب سے اللہ نے ڈرائیو اس لیے دیا ہے کہ اگر انعام سے نہیں عقل آتی تو کم سے اس خوف سے وہ نمازی بن جائیں. زکوٰۃ بھی جہاں نماز کا حکم آیا اس کے ساتھ ساتھ میں ہر جگہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو لازم کیا ہے. ابو دردہ کی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، آپ دیکھیں طبرانی کے اندر روایت میں آتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کے پل ہے. یا آپ اس میں ایک بلند بلڈنگ ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر چل ہی نہیں سکتا، وہ نیچے درجے میں رہے گا. یعنی کیا کہ اسلام ایک اونچی بلڈنگ کے مانند ہے، اور اس پہ چڑھنے کے لیے پل جو ہے وہ کیا ہے،
وہ زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ہمارا پل ہی کوئی نہیں، تو اوپر کیسے پہنچیں گے آپ؟ تو اسلام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو زکوٰۃ نہ دینے سے انسان کے ایمان میں کمی رہتی. بلکہ کیا تو حدیث کے اندر ہے، مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو گویا ایک چیز ادا کرنے سے دوسری چیز بھی فارغ ہو جاتا ہے. تو اتنا اس کے ساتھ مطلب معاملہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کا.